ڈان ڈیجیٹل میں آپ سب کو خوش آمدید. میں آپ کا میزبان محمد تیمور. بین الاقوامی سطح پر فارسٹ ڈے جو ہے وہ منایا جا رہا ہے آج، اس طرح پاکستان میں بھی منایا جا رہا ہے، اور ماحولیات اور جو جنگلات ہیں وہ کسی نہ کسی حد تک آپس میں انٹر لنکڈ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے دونوں کا متوازن ہونا ضروری ہے کسی بھی ملک کے اندر، کسی بھی شہر اور کسی بھی صوبے کے اندر. اس وقت میرے ساتھ سیکرٹری ماحولیات پنجاب راجہ جہانگیر موجود ہیں. ان سے اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. سر مجھے بتائیے گا کہ فارسٹ کا ہونا کسی بھی صوبے کے اندر بڑا ضروری ہوتا ہے اور اس کا فعال ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. آج بھی جس طرح پوری دنیا میں فارسٹ ڈے منایا جا رہا ہے، آپ کیا اس حوالے سے پیغام دیں گے کہ پنجاب کے اندر کیونکہ اسموگ ہے، فضائی آلودگی، اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں اقدامات آپ لوگ بھی کر رہے ہیں، باقی بھی کر رہے ہیں، تو پلانٹیشن کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے. تو مجھے بتائیے گا آپ کا پیغام کیا اس حوالے سے. دوسرا، انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ یا وائلڈ لائف کے ساتھ مل کے کیا ارینجمنٹس کر رہے ہیں؟ آخری سوال پہلے لے لیتے ہیں کیونکہ ساری دنیا کو اور آپ جیسے ہم سب لوگوں کو پتہ ہے کہ فارسٹ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن یہ جو آپ نے آخری بات کی کہ اس میں انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کیا وہ نیا کام کر رہا ہے جو اس سے پہلے نہیں ہوا. آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا پنجاب اور پاکستان سب سے زیادہ اس وقت فضائی آلودگی کا شکار ہے. ہم نے پنجاب میں 11,000 برک کنز ہیں، بھٹے ہیں، اور یہ وہ بھٹے ہیں جہاں سے آپ کو پتہ ہے کہ دھواں، کاربن کی ایمیشن. ہمارا ایک تو ایکشن یہ رہا کہ پچھلے پورے سال میں ہم نے تقریباً 1500 کے قریب بھٹے گرائے بھی. اب بھٹوں کو گرانا از ون تھنگ، لیکن ان کے ساتھ ان کی ہینڈ ہولڈنگ کرنا، ان کو اس طرف لے کے آنا کہ کو گرین ٹیکنالوجیز کی طرف لے کے آنا، اس کا ایک سائڈ بائی سائڈ چل رہا ہے. لیکن فارسٹ کے دن کے مناسبت سے ہم نے 5 لاکھ پودے، 50 پودا پر بھٹا ہم لگانے جا رہے ہیں آج، اور یہ ایک ہفتے تک چلے گی کیمپین ہماری. اور یہ کاربن سنک کے نام سے کہ جہاں سے بھی دھواں نکلے گا وہاں پہ ہم پودوں کی تعداد بڑھائیں گے. اور یہ پہلی دفعہ انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے کہ 11,550 بھٹوں میں ہم 50 پودے منیمم، اور سے بڑھ بھی سکتا ہے کیونکہ ڈپینڈنگ اپون دا سائز آف دا بھٹا، تو اس سے ہم کریں گے کوشش کہ میکسیمم درخت لگائے جائیں. اور یہ میں آپ کو بتاتا جو سارے درخت جیو ٹیگ ہوں گے. یہ ایسے نہیں ہوگا کہ پودے لگائے اور پھر چھوڑ دیے. اسی طرح انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس 2,000 انٹرنز ہیں. یہ بھی پہلی دفعہ ہوا کہ ہم نے اس سال 2,000 انٹرنز کو 60,000 پر منتھ کے حساب سے لیا، اور ان بچوں کو ہم نے چھوڑا کہ جا کے کمیونٹیز میں جا کے آپ بات کریں، اس پہ لوگوں کو اویئرنیس دیں. خود بھی کچھ ایکشنز تھے، کچھ ایکٹیویٹیز تھیں، وہ کریں. ہر بچے کو ہم نے ٹاسک کیا ہے کہ وہ اگلے ایک ہفتے میں 10 پودے لگائے گا، اس کو جیو ٹیگ کرے گا، اس کو سنبھالے گا بھی. اسی طرح تیسرا جو انٹرونشن ہے، بہت بڑا انٹرونشن ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے انڈسٹریل زونز اور انڈسٹریل کلسٹرز جہاں بھی ہیں وہاں پہ بھی، چونکہ وہاں پہ بھی دھوؤں کا اور یہ دھوئیں کا اور یہ اسموک امیشن کا مسئلہ رہتا ہے، وہاں پہ بھی ہم نے ایک ٹارگٹ دیا اپنے افسران کو، 1 لاکھ پودے پنجاب میں وہ بھی لگانے جا رہے ہیں. یہ وہ انڈسٹریل زونز ہیں، اسمال انڈسٹریل ایریاز ہیں، اسٹیٹس ہیں، کلسٹرز ہیں، جو جہاں پہ انڈسٹری کی تعداد زیادہ ہے وہاں پہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. پلس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہمارے پاس ایک ایکٹیویٹی جیو ٹیگ ہوگی، وہ آپ کو بھی اویلیبل ہوگی. جو ڈیش بورڈ بنا ہوا ہے پلان فار پاکستان، یہ اس کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہوگی. کوئی بندہ بھی اس کی گروتھ کو چیک کر سکتا ہے. اور یہ سارے کے سارے ہم CSR پہ کر رہے ہیں. یہ اس میں گورنمنٹ آف پنجاب کا کوئی سرمایہ نہیں لگے گا، کیونکہ بھٹے والا خود سے کرے گا. اور جیسے میں نے کہا کہ اس کو سپروائز ہم ضرور کریں گے. جیسے لاہور ڈسٹرکٹ کے اندر تقریباً 112 بھٹے ہیں. اب 112 بھٹوں نے ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہوئے ہیں، اور وہ انشاءاللہ کل اور آج اور 3 دن مسلسل وہاں پہ ہماری ٹیمیں جا کے ان کو جیو ٹیگ کریں گی، اور جتنے پودے لگے ہیں وہ بھی نظر آئیں گے. میں ایک اور بات بتاتا چلوں آپ کو تیمور، کہ یہ جو کیمپین ہے، یہ پہلے اس کی ٹریڈیشنل کنونشنلی یہ ہوتا تھا کہ سال میں یہ شجرکاری کی مہم ہوتی ہے 1 دفعہ 2 دفعہ، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے. اس دفعہ جو کیمپین ہو رہی ہے اس کا سارے کا سارا اس کو لنک ہی ماحول کے ساتھ کیا جا رہا ہے. فار انسٹنس پہلی دفعہ یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جتنے پودے جو تقریباً 1.5 کروڑ پودا لگایا جا رہا ہے، یہ لگانے سے آپ کی کس حد تک GHG گیسز میں ایمیشن ہوگی، ہمارا کاربن فٹ پرنٹ کتنا کم ہوگا. تو جتنے پودے ہم لگاتے جائیں گے ہر سال انشاءاللہ ہمارا کاربن فٹ پرنٹ اتنا کم ہوتا جائے گا. اب ہم پیرس ایگریمنٹ جو ہے ہمارا آرٹیکل 6 کے نیچے جو پروگرام بھی ہے ہمارا، جو انٹرنیشنل گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے پوری دنیا کے درمیان آپس میں، آپ کو پتہ ہے GHG گیسز کے حوالے سے، جس میں ڈان میڈیا بہت لیڈ رول پہ ہے. اور ہم شکر گزار ہیں ڈان میڈیا کے کہ وہ اس نے اس کو بریتھ پاکستان کیمپین اور دیگر کیمپینز کے تھری جو شعور جگایا، پھر یہاں پہ جو انٹرنیشنل کانفرنس کروائی اسلام آباد میں، اس سے ہمیں بڑی مدد مل رہی ہے. ہمیں میڈیا کی سپورٹ مل رہی ہے. یہ میڈیا کے ایجنڈے پہ شکر ہے یہ ماحولیات کا ایک ٹاپک آیا. تو یہ ساری چیزیں شعور کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ماحول کو بچانا ہے. لاہور جیسے شہر میں جہاں پہ تقریباً 36% کے قریب ہمارا گرین کور ہونا چاہیے تھا،
انفارچونیٹلی وہاں پہ صرف 3.6% گرین کور ہے. میں ایک اور آپ کے بتاتا چلوں بڑی امپورٹنٹ بات, لاہور اسپیسیفک 2 انیشیٹیوز لے رہی ہے PHA اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ اور انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ مل کے لے رہے ہیں. ایک ہے اس کو کہتے ہیں گرین رنگ لاہور, اور یہ ماسٹر پلان بنا ہے کہ لاہور کے گرد ایک گرین رنگ ڈیولپ کیا جا رہا ہے جہاں پہ بہت بڑی تعداد میں پودوں, اور اس میں تقریباً کروڑوں پودے لگنے ہیں جی, اور اس پہ کام آلریڈی شروع ہو چکا ہے اور آپ کو نظر بھی آنا شروع ہو جائے گا. آج بھی چونکہ فارسٹ ڈے ہے تو اس سے بھی بہت ساری جگہوں پہ وہ لوگ پودے لگا رہے ہوں گے. نمبر 2 لنگز آف لاہور. لاہور میں جہاں پلیسز آئیڈینٹیفائی کی جا چکی ہیں وہاں پودے لگائے جا رہے ہیں. PHA اس پہ لیڈ رول میں ہے, باقی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہیں. اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑے بڑے ڈرینز ہیں, ایون ہمارے کراس باؤنڈری ڈرینز بھی ہیں. اڈیارہ ڈرین جو ہے وہ آپ کو جانتے ہیں کہ 40-45 کلومیٹر انڈیا سے شروع ہو کے پاکستان میں داخل ہوتا ہے, اور اس کے اوپر بہت ساری انڈسٹری ہے ہماری. انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ نے پورا اس کو میپ کیا ہے. ہم نے اس کی تمام ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹس چیک کرے ان انڈسٹری کے, کیونکہ بغیر ٹریٹمنٹ کے وہ پانی اس کے اندر نہیں جائے گا. ہم فلوٹنگ ویٹ لینڈس کا کانسیپٹ لا رہے ہیں اس کے اندر. انشاءاللہ یہ آپ کو آنے والے دنوں میں آپ کو لے کے چلیں گے وہاں پہ. ہم جب یہ کام شروع کر دیں گے PHA اور انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ مل کے وہاں پہ دونوں سائڈوں پہ along دا ڈرین ہم پودوں کی بہت بڑی تعداد لگانے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ بہت کچھ ہو رہا ہے فارسٹ سائٹ پہ, تو اللہ خیر کرے گا. اور یہ انوائرمنٹ اب تمام جگہوں پہ ایکٹیو رول میں نظر آ رہا ہے. ہر محکمے کے ساتھ ہم مل کے کام کر رہے ہیں, اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ مزید اس طرح کے آپ کو انیشیٹو نظر آئیں گے. سر مجھے بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے لاہور ہے یہاں پہ بے ہنگم اربنائزیشن بھی تھوڑی بہت ہوئی ہے, جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہیزرڈس ہیں انوائرمنٹل ہیزرڈس, اس کو تدارک کے لیے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اربن فارسٹنگ کی جاتی ہے جس کو میاواکی بولتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ لاہور میں مزید میاواکی جنگلات لگنے چاہیے؟ بالکل لگنے چاہیے جی. ابھی جب پچھلے سال اسموگ میں بہت زیادہ سیزن میں اسموگ آئی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ایون DGPR کے دفتر کے اندر میاواکی فارسٹ لگائے. ابھی اس طرح کے 10 فارسٹ اور بھی ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے تھے, اور یہ ایک کنال کے اندر پودے لگتے ہیں. ہم اس کے علاوہ میں بتاتا چلوں کہ ہم نے یہ ہرن مینار لاہور کے بالکل ساتھ ہے, وہاں پہ ہم نے میاواکی فارسٹ لگایا. بے شمار جگہوں پہ اب ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی جو ہسٹوریکل سائٹس ہیں ہماری, آرکیولوجیکل سائٹس ہیں, ان کے ہر جگہوں پہ لگانے جا رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ جگہ تھوڑی کم ہوتی ہے, زیادہ لوگ ہسٹوریکل سائٹس دیکھنے آتے ہیں. آپ کی بات بالکل درست ہے. اربنائزیشن میں سب سے امپورٹنٹ اور دنیا میں ریکمینڈ کیا جاتا ہے, ہم یہ تعداد بڑھائیں گے. انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ پوری کوشش کر رہا ہے کہ نہ صرف لاہور کے اندر, ملتان, فیصل آباد, گجرانوالہ, راولپنڈی, بھاولپور, جہاں جہاں ہمیں یہ موقع مل رہا ہے شہروں کے اندر پودا لگانے کی ہم لگائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ سر آپ کا. یہ آپ نے ان کی گفتگو سنی, ان کا یہ کہنا ہے کہ مختلف مقامات پہ میاواکی فارسٹ بھی لگانے کا منصوبہ جو ہے وہ بھی زیر غور ہے. البتہ لاہور میں تقریباً 10 مزید جو ہے وہ میاواکی فارسٹ جو ہے لگائے جا سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی فضائی آلودگی کو کیٹر کرنے کے حوالے سے جو بھٹے ہیں وہاں پر بھی ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں پودے جو ہے وہ لگائے جائیں گے, اور بھٹا مالکان ہی جو ہے ان کی ٹیک کیئر کریں گے. جی